اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پکیزہ ٹی وی میں خوش آمدید۔ تو میرے دوستو، آج آپ کے لیے بہت ہی منفرد واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قیامت کے دن کا حساب و کتاب۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں کوئی شخص اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے گا جب تک کہ چار باتیں اس سے نہ پوچھ لی جائیں۔ ایک تو یہ کہ عمر کس چیز میں گزاری، دوسری یہ کہ علم پر کتنا عمل کیا، تیسری یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، چوتھی یہ کہ اپنے بدن کو کس چیز میں لگایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سارے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کی خاطر بدلہ لیا جائے گا۔ جنت اور جہنم کو یاد رکھنا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا، دو چیزیں بہت بڑی ہیں، ان کو مت بھولنا، یعنی جنت اور دوزخ۔ پھر یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت روئے، یہاں تک کہ آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تار ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، آخرت کی باتیں جتنی میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو جنگلوں کی طرف نکل جاؤ اور اپنے سر پر خاک ڈالتے پھرو۔ قیامت کی علامات اور حالات۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ بیت المال کو اپنی ملکیت سمجھنے لگیں اور زکوٰۃ کو توان کی طرح مشکل سمجھیں، امانت کو غنیمت کا مال سمجھیں، مرد بیوی کی تابع داری اور ماں کی نافرمانی کرے، باپ کو غیر سمجھیں اور دوست کو اپنا سمجھیں، دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں، حکمرانی اور حکومت ایسوں کو ملے جو سب سے زیادہ نکمے ہوں، یعنی بد ذات، لالچی اور بد اخلاق ہوں، اور جو جس کام کے لائق نہ ہوں وہ کام ان کے سپرد ہوں۔ لوگ ظالموں کی تعظیم اس خوف سے کریں کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، شراب کھلم کھلا پی جانے لگے، ناچنے گانے والی عورتوں کا رواج ہو جائے، موسیقی کے آلات کثرت سے ہو جائیں، پچھلے لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ ایسے وقت میں تم لوگ سرخ آندھی آنے، آسمان سے پتھر برسنے، صورتیں بدل جانے اور ایسی آفتوں کا انتظار کرو جو لگاتار اس طرح آنے لگیں گی جیسے بہت سے دانے کسی دھاگے میں پرو رکھے ہوں اور وہ دھاگا ٹوٹ جائے اور سب دانے یک کے بعد دیگرے گرنے لگے۔ یہ نشانیاں بھی آئی ہیں کہ دین کا علم کم ہو جائے گا، جھوٹ بولنا ہنر سمجھا جائے گا، امانت کا خیال دلوں سے جاتا رہے گا، حیا شرم جاتی رہے گی، ہر طرف کافروں کا غلبہ ہو جائے گا، نئی نئی غلط سلط باتیں ایجاد ہونے لگیں گی، اور اس وقت تک ملک شام میں ایک شخص پیدا ہوگا جو سیدوں کا خون کرے گا اور مصر و شام میں اس کا حکم چلے گا۔ جب یہ ساری نشانیاں ہو جائیں گی، اس وقت سب ملکوں میں عیسائیوں کی حکمرانی ہو جائے گی۔ اسی عرصہ میں روم کے مسلمان بادشاہ کی عیسائیوں کی ایک جماعت سے لڑائی ہوگی اور عیسائیوں کی دوسری جماعت سے صلح ہو جائے گی۔ دشمن جماعت شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے قبضہ کرے گی تو بادشاہ اپنا ملک چھوڑ کر شام کے ملک میں چلا جائے گا اور عیسائیوں کی جس جماعت سے صلح ہوئی تھی اس کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس دشمن جماعت سے بھرپور لڑائی کرے گا اور اسلام کے لشکر کو فتح ہوگی۔ ایک دن حلیف عیسائیوں میں سے ایک شخص ایک مسلمان کے سامنے کہنے لگے گا کہ ہماری صلیب کی برکت سے فتح ہوئی، مسلمان اس کے جواب میں کہے گا کہ اسلام کی برکت سے فتح ہوئی۔ اسی میں بات بڑھ جائے گی یہاں تک کہ دونوں اپنے اپنے مذہب والوں کو پکار کر جمع کر لیں گے اور آپس میں لڑائی ہوگی۔ اس میں اسلام کا بادشاہ شہید ہو جائے گا اور شام کے ملک میں بھی عیسائیوں کی عملداری ہو جائے گی اور یہ عیسائی اس دشمن جماعت سے صلح کر لیں گے۔ بچے کچے مسلمان مدینہ کو چلے جائیں گے اور خیبر تک عیسائیوں کی حکمرانی ہو جائے گی۔ اس وقت مسلمانوں کو فکر لاحق ہو جائے گی کہ حضرت مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے۔ اس وقت حضرت مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے اور اس ڈر سے کہ کہیں لوگ حکومت قبول کرنے کے لیے مجبور نہ کریں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کو چلے جائیں گے اور اس زمانے کے ولی جو ابدال کا درجہ رکھتے ہیں سب حضرت مہدی کی تلاش میں ہوں گے، اور بعض لوگ مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کرنا شروع کر دیں گے۔ حضرت مہدی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ بعض نیک لوگ ان کو پہچان لیں گے اور اصرار کر کے حاکم بنانے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور اسی بیعت میں ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو وہاں موجود سب لوگ سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ یعنی حاکم بنائے ہوئے حضرت مہدی ہیں، اور حضرت مہدی کے ظہور سے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ کی بیعت کا واقعہ مشہور ہوگا تو مدینہ منورہ میں جو فوجیں مسلمانوں کی ہوں گی وہ مکہ چلی آئیں گی، اور ملک و شام، ایران، عراق اور یمن کے ابدال اور اولیاء سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور بھی عرب کی بہت سی فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی۔
جب یہ خبر مسلمانوں میں مشہور ہوگی، ایک شخص خراسان سے حضرت مہدی کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج لے کر چلے گا، جس کے لشکر کے آگے چلنے والے حصے کا سردار کا نام منصور ہوگا۔ وہ راستے میں بہت سے بددینوں کا صفایا کرتا ہوا جائے گا۔ جس شامی شخص کا اوپر ذکر آیا کہ سیدوں کا دشمن ہوگا، چونکہ حضرت مہدی بھی سید ہوں گے، وہ شخص حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان کے جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو یہ سب کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ صرف 2 آدمی بچ جائیں گے، جن میں سے ایک تو حضرت مہدی کو جا کر خبر دے گا اور دوسرا اس شامی کو خبر پہنچائے گا۔ عیسائی ہر طرف سے فوجیں جمع کریں گے اور مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کریں گے۔ اس لشکر میں اس روز 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 آدمی ہوں گے، کل 9,60,000 آدمی ہوں گے۔ حضرت مہدی مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لائیں گے اور وہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر کے شام کی طرف روانہ ہوں گے اور شہر دمشق تک پہنچ پائیں گے کہ دوسری طرف سے عیسائیوں کی فوج مقابلہ میں آ جائے گی۔ حضرت مہدی کی فوج 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک حصہ تو بھاگ جائے گا، ایک حصہ شہید ہو جائے گا اور ایک حصے کو فتح ہوگی۔ اور اس شہادت اور فتح کا قصہ یہ ہوگا کہ حضرت مہدی عیسائیوں سے لڑنے کے لیے لشکر تیار کریں گے اور بہت سے مسلمان آپس میں قسم کھائیں گے کہ فتح کیے بغیر نہیں ہٹیں گے۔ بس اکثر مسلمان شہید ہو جائیں گے، صرف تھوڑے سے بچیں گے جن کو لے کر حضرت اپنے لشکر میں چلے آئیں گے۔ اگلے دن پھر اسی طرح ہوگا کہ قسم کھا کر جائیں گے اور تھوڑے سے بچ کر آئیں گے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ آخر چوتھے دن یہ تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیں گے۔ پھر کافروں کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت مہدی ملک کا بندوبست شروع کریں گے اور ہر طرف فوجیں روانہ کریں گے اور خود ان سارے کاموں سے نمٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے کو چلیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پر پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیں گے۔ جب یہ لوگ شہر کی فصیل کے مقابل پہنچیں گے تو وہ اللہ اکبر بآواز بلند کہیں گے۔ اس نام کی برکت سے شہر پناہ کی سامنے کی دیوار گر پڑے گی اور مسلمان حملہ کر کے شہر کے اندر گھس جائیں گے اور کفار کو قتل کر دیں گے اور خوب عدل و انصاف سے ملک کا بندوبست کریں گے۔ حضرت مہدی سے جب بیعت ہوئی تھی، اس وقت سے اس فتح تک 6 سال یا 7 سال کی مدت گزرے گی۔ حضرت یہاں کے بندوبست میں لگے ہوں گے۔ ایک جھوٹی خبر مشہور ہوگی کہ شام میں دجال آ گیا ہے اور تمہارے خاندان میں فتنہ فساد کر رہا ہے۔ اس خبر پر حضرت مہدی شام کی طرف سفر کریں گے اور تحقیق کے حال کے لیے 9 یا 5 سواروں کو آگے بھیج دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص آ کر خبر دے گا کہ وہ خبر محض غلط تھی، ابھی دجال نہیں نکلا۔ حضرت کو اطمینان ہو جائے گا اور پھر سفر میں جلدی نہیں کریں گے۔ اطمینان کے ساتھ درمیان کے ملکوں کا بندوبست دیکھتے بھالتے شام پہنچیں گے۔ وہاں پہنچ کر تھوڑے ہی دن گزریں گے کہ دجال بھی نکل آئے گا۔ دجال یہودیوں کی قوم میں سے ہوگا، پہلے شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر اصفہان میں پہنچے گا، وہاں کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا۔ اس طرح بہت سے ملکوں سے گزرتا ہوا یمن کی سرحد تک پہنچے گا اور ہر جگہ سے بہت سے بددین ساتھ ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، لیکن فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے شہر کے اندر نہ جانے پائے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ کا ارادہ کرے گا اور وہاں بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا جس سے اندر نہ جانے پائے گا۔ اس عرصے میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا اور جتنے آدمی دین میں سست اور کمزور ہوں گے سب زلزلہ سے ڈر کر مدینہ سے باہر نکل کھڑے ہوں گے اور دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ میں ایک بزرگ ہوں گے جو دجال سے خوب بحث کریں گے۔ دجال جھنجھلا کر ان کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر کے پوچھے گا، اب تو مجھے خدا مانتا ہے؟ وہ کہیں گے، اب تو اور بھی یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ پھر وہ ان کو مارنا چاہے گا مگر اس کا کچھ بس نہ چلے گا اور ان پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ وہاں سے دجال ملک شام کو روانہ ہوگا۔ جب دمشق کے قریب پہنچے گا تو حضرت مہدی وہاں پہلے سے پہنچ چکے ہوں گے اور لڑائی کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ عصر کا وقت آ جائے گا اور مؤذن اذان کہے گا۔ لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے نظر آئیں گے اور جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آ کر ٹھہریں گے اور وہاں سے زینہ لگا کر نیچے تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی صاحب لڑائی کا انتظام ان کے سپرد کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے، لڑائی کا انتظام آپ ہی کریں، میں صرف دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں۔ جب صبح ہوگی حضرت مہدی لشکر کو راستہ فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھوڑا اور ایک نیزہ منگوا کر دجال کی طرف بڑھیں گے اور اہل اسلام دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے اور بہت سخت لڑائی ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک سانس پہنچ سکے گی اور جس کافر کو سانس کی ہوا لگا دیں گے وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اب اس کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ باب لد کے مقام پر پہنچ کر نیزے سے اس کا کام تمام کر دیں گے اور مسلمان دجال کے لشکر کو قتل کرنا شروع کریں گے۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر شہر تشریف لے جا کر جتنے لوگوں کو دجال نے ستایا تھا سب کو تسلی دیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی کافر روئے زمین پر نہیں رہے گا۔ پھر حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا اور سارا انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کے رہنے کی جگہ شمال کی طرف آبادی ختم ہوتی ہے، اس سے بھی آگے ہے، اور ادھر کا سمندر زیادہ سردی کی وجہ سے ایسا جمع ہوا ہے اس میں جہاز بھی نہیں چل سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طور پہاڑ پر لے جائیں گے اور یاجوج ماجوج بڑی تباہی مچائیں گے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے، اور 40 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ میں دفن ہوں گے۔ آپ کی گدی پر ملک یمن کا رہنے والا بیٹھے گا جس کا نام ججاح ہوگا، اور وہ گہتان کے قبیلے سے ہوں گے جو بہت دینداری اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ ان کے بعد یک کے بعد دیگرے کئی بادشاہ ہوں گے، پھر رفتہ رفتہ نیک باتیں کم ہونا شروع ہوں گی اور بری باتیں بڑھنے لگیں گی۔ اس وقت آسمان پر ایک دھواں سا چھا جائے گا اور زمین پر برسے گا جس سے مسلمانوں کو زکام اور کافروں کو بے ہوشی ہوگی۔ 40 روز کے بعد آسمان صاف ہو جائے گا اور اس وقت قریب قریب بقرعید کا مہینہ ہوگا۔ 10ویں تاریخ کے بعد دفعتاً ایک رات اتنی لمبی ہوگی کہ مسافروں کا دل گھبرا جائے گا اور بچے سوتے سوتے اکتا جائیں گے اور چوپائے جانور جنگل میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے اور کسی طرح صبح نہ ہوگی، یہاں تک کہ تمام آدمی ہیبت اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب وہ رات 3 راتوں کے برابر ہو جائے گی، اس وقت سورج تھوڑی روشنی لیے ہوئے جیسے گہن لگنے کے وقت ہوتا ہے مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ اس وقت کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب سورج اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے پہلے ہوتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مغرب ہی کی طرف لوٹ جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہوگا، پھر ہمیشہ اپنے قدیم معمول کے مطابق روشن اور چمکدار نکلتا رہے گا۔ اس کے تھوڑے ہی دن کے بعد صفا پہاڑ جو مکہ میں ہے زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اس جگہ سے بہت عجیب شکل اور صورت کا ایک جانور نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی سے ساری زمین میں گھومتا جائے گا، اور ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے نورانی لکیر کھینچ دے گا جس سے اس کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور بے ایمان کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا جس سے اس کا سارا چہرہ میلا ہو جائے گا اور یہ کام کر کے وہ خود غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنوب کی طرف سے نہایت فرحت دینے والی ایک ہوا چلے گی، اس سے سب ایمان والوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ مر جائیں گے۔ جب سب مسلمان مر جائیں گے تو ساری دنیا میں حبشی کافروں کی عملداری ہو جائے گی اور وہ لوگ خانہ کعبہ کو شہید کریں گے، حج بند ہو جائے گا، قرآن شریف دلوں سے اور کاغذوں سے اٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا خوف اور مخلوق کی شرم اٹھ جائے گی اور کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ اس وقت تک ملک شام میں بہت ارزانی ہوگی، لوگ اونٹوں سواریوں پر اور پیدل ادھر نکل پڑیں گے، اور جو رہ جائیں گے ایک آگ پیدا ہوگی ان سب کو ہانکتی ہوئی شام میں پہنچا دے گی، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ قیامت کے روز ساری مخلوق اسی ملک میں جمع ہوگی، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی اور اس وقت دنیا کو بڑی ترقی ہوگی۔ 3-4 سال اسی حال میں گزریں گے۔ دفعتاً جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ صبح کے وقت سب لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے، تصور پھونک دیا جائے گا، اول ہلکی ہلکی آواز ہوگی، پھر اس قدر بڑھے گی کہ اس کی ہیبت سے سب مر جائیں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی۔ جب آفتاب مغرب سے نکلا تھا اس وقت سے سور کے پھونکنے تک 120 برس کا زمانہ ہوگا، یہاں سے قیامت کا دن شروع ہوگا۔ دوستو، اگر میری یہ کاوش آپ کو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔